عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ سوار ہیں اور وہ بیت المقدس سے گزرتے ہیں. اس پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا ہے، وہ سب کو تحقیق کر دیا ہے، وہ ساری لاشوں کو گدھ نوچ رہے ہیں اور گھروں سے آگ نکل رہی ہے. اور عزیر علیہ السلام کے دل میں آتا ہے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ شہر اجڑ گیا، مٹ گیا، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جنہیں اب گدھ بھی کھا گئے، کتے نوچ گئے، درندے نوچ گئے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. یہ خیال آیا اور یہ سفر پر ہیں، تھوڑی دور گئے تو ان کو بھوک بھی لگی، تھکن بھی محسوس ہوئی، تو یہ گدھے سے اترے اور گدھے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور سامنے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی چھوٹی سی، اس دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. ان کے پاس انگور بھی تھے اور روٹی بھی تھی. انہوں نے روٹی کو توڑ کر ایک پیالے میں ڈالا، انگوروں کو کپڑے میں ڈال کر نچوڑنا شروع کیا، انگوروں کا رس نکلا اور روٹی کے اوپر گرتا گیا، ساری روٹی انگور کے رس سے تر ہو گئی. تو تھوڑی دیر کے لیے یوں سر دیوار پہ رکھا کہ یہ ذرا انگوروں کا رس روٹی میں اتر کر روٹی کو نرم کر دے تو پھر میں کھا لیتا ہوں اور پانی پی کے اپنی منزل کو چل دوں گا. تو یوں سر رکھا اور سامنے ایک چھوٹی سی بنی تھی، اس پہ یوں پاؤں رکھ دیے، یہاں پاؤں رکھے اور یہاں سر، اور فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں روح کو نکالا اور 100 سال یہیں پڑا رہنے دیا. ثم بعث، 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا. تو عزیر سے پوچھا، عزیر کم لبثت، کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو ایک دم کہا یومن، ایک دن. پھر سورج کو دیکھا، سورج کو، تو ان کو خیال آیا کہ سورج ابھی چڑھ رہا تھا، میں نکلا تھا، ابھی تو یہ آدھا ہی پہنچا ہے، ابھی تو آدھا ہی پہنچا ہے، آسمان کے نصف میں ہے. تو نہیں یا اللہ بعد یوم، یا اللہ آدھا دن، آدھا دن. تو میرے رب نے کہا عزیر میں بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ قبل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے. کہ 100 سال کہاں؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھ تو نے جو انگور کا رس ڈالا تھا روٹی میں، تو انگور کا رس تو بہت جلدی جھاگ چھوڑ جاتا ہے اور کھٹا ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے. تو دیکھ تیری روٹی میں انگور کا رس رچ کے نرم تر و تازہ، اور جو پانی تیرے پاس تھا چھاگل میں، وہ مشکیزے میں پانی کا بھی نہ ذائقہ بدلا ہے نہ رنگ بدلا ہے. جو چیزیں جلدی جانے والی ہیں دیکھو کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں. پھر کہنے گے تیرا کھوتا کتھے؟ کھوتے اور غیب، دیکھا تو نشانی کوئی نہیں. بندر الی حمارک، کدھر ہے گدھا تیرا؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہا یا اللہ پتہ نہیں کدھر گیا. کہ وہ میں نے مار دیا ہے، اب میں اسے تیرے سامنے زندہ کروں گا. انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب تیری آنکھوں کے سامنے میں گدھے کو ہڈیاں زندہ کروں گا، اس پہ گوشت چڑھاؤں گا، پھر اسے زندگی عطا کروں گا، پھر تیری سواری کے لیے تجھے پیش کروں گا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میں کتنی قدرت والا رب ہوں. ایک دم جہاں جہاں وہ ہڈیاں بکھری تھیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وہ جمع ہوئیں، ڈھانچہ کھڑا ہوا اور عزیر کے سامنے گوشت چڑھنا شروع ہوا، پھر کھال، پھر بال، ہر شے سلامت لگا کے ایک چھلانگ لگائی کھوتے نے اور اپنی آواز نکالی کہ عزیر یہ ہے تیرا رب، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ اللہ یہ کس سے سنا کر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ آرے والے کے میرے بندے بندیو، تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ. مالک اللہ، قابض اللہ، جو چاہے کرنے والا بھی اللہ. دیکھو بھائیو، اگر اللہ چاہتا
تو ایک سوٹا اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا اور ہم سب کو نماز پہ بھی کھڑا کرتا، جھوٹ سے بھی بچاتا اور شراب سے بھی بچاتا اور ظلم سے بھی بچاتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کھلا پولا کر سانو سدیاں کر دیندا۔ لیکن اس نے ایک جنت بنائی، ایک جہنم بنائی، بازار دونوں سجائے کہ فمن شاء یؤمن ومن شاء فلیکفر، میرا بندہ یہ میرا راستہ ہے، ادھر آ، میں استقبال کروں گا، یہ شیطان کا راستہ ہے، ادھر جا تو آگے جہنم کی آگ ہے جہاں نہ تم مرے گا نہ جیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن بنایا اور قرآن میں کھول کھول کے بیان فرمایا کہ اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ایسے کر دیتا ہے کہ کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں ہے، حائل نہیں ہے۔ جس سے لوگ بڑے بڑے لوگوں سے تعلق کیوں بناتے ہیں؟ صدر سے تعلق بناؤ، وزیر سے بناؤ، ایم پی اے سے بناؤ، ایم این اے سے بناؤ، ڈی پی او سے بناؤ، ڈی آئی جی سے بناؤ، آئی جی سے بناؤ، جھوٹے سلام، جھوٹی خوش آمدیں، منافقانہ مسکراہٹیں، کس لیے؟ کہتے ہیں کہ اے سب کچھ کر سکتے ہیں، اے سب کچھ کر سکتے ہیں، انہاں دے کولوں سے کم کٹھاونا ہے، کم کٹھاونا ہے، لہذا ان کے طواف بھی ہو رہے ہیں، ان کے پھیرے بھی لگ رہے ہیں، اور پھر اس سے منافقت بھی جنم لیتی ہے، ظلم و ستم بھی جنم لیتا ہے، اور اللہ سے دوریاں جنم لیتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ ہر مرد عورت کا یہ ذہن بناتا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں، کرنے والا اللہ ہے، اللہ 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 ہے، اللہ، جس کا شریک وزیر مشیر کوئی نہیں، جس کا بیوی بچہ کوئی نہیں، زمان و مکان سے پاک ہے، اپنے کرنے میں خود مختار ہے، مشورہ نہیں کرتا، رائے نہیں لیتا، نیند اونگ تھکن تھکاوٹ سے وہ پاک ہے، جو چاہے کر دے، جو چاہے کر دے۔ دنیا کا تجربہ ہے، آگ میں جانے والا جل جاتا ہے۔ ایک ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام، جو آگ کے شعلوں کے اوپر اٹھتے ہیں، اور آگ اتنی بلند ہے کہ اوپر سے اڑتا ہوا پرندہ بھی جل کے اس میں گرتا ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں کے اوپر آتے ہیں تو اوپر سے آگ والے رب کا امر آتا ہے، کونی بردن و سلاما، بردن و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو، سردی نہ لگے، گرمی بھی نہ لگے، معتدل ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پر جب پہنچے ہیں تو انگاروں پر گرے نہیں ہیں، گرے نہیں۔ آگ کے شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے تھاما جیسے ماں اپنے بچے کو ہاتھوں پہ تھام لیتی ہے، اور بڑے پیار سے آ کر انگاروں پر بٹھایا، اور جبریل اترے اور کرتا پہنایا، اور پر مارا، چشمہ نکلا، پر مارا، انار کا درخت نکلا، 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے، 40 دن بٹھا کے کھلایا ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا۔ یہ کرتا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئیں یوسف کی جدائی میں رو رو، اور پھر کی اور یوسف کی پہچان ہوئی، پھر معافی تلافی ہوئی، تو پھر یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا نکالا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے ابا کی آنکھوں پہ لگانا، تو اس کے ساتھ ہی ابا کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو یہ وہ کرتا تھا جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر پہنایا۔ یہ قرآن کی ذہن سازی کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ آدم سے لے کر آدم علیہ السلام اور حوا سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک مرد عورت نکاح کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، شادی کرتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ ساری دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1000 امپلائی ہیں، وہ درخواست دیتے ہیں جی ایم کو، تو جی ایم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے، نہ اس کے نام کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی ذات کا پتہ ہوتا ہے، صرف اس کی اپلیکیشن آتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، سائن کر دیتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم 7 ارب انسان جو بھی مجھے پکارے گا، میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، ماں کا نام بھی، باپ کا نام بھی، ذات کو بھی جانتا ہوں، اس کی لینگویج کو جانتا ہوں، اس کا سب کچھ جانتا ہوں۔ جو مجھے پکارے گا، جو سمجھ لے کہ میں اس کو جانتا ہوں، اور
دعوت الداع، دعویٰ کہتے ہیں ایک دفعہ پکارنے، پوری زندگی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اور 70 سال کے بعد آپ کو یاد آیا یا اللہ، آئے ہائے، تو اللہ کہتا ہے لبیک لبیک۔ ایک آدمی پتھر کی پوجا کرتا تھا تو یا سنم کہتا رہتا تھا، ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد، زبان پھسل گئی، یا سمد، سمد اللہ کا نام، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، اور یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا سمد، آپ جواب کم دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے اللہ سے دوستی نہ توڑو اللہ کے واسطے، ایسے اللہ کو نہ بھلاؤ اللہ کے واسطے۔ جو غلطی سے پکار رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا۔ آج اس نے غلطی سے پکارا تو ہے، میں جواب دوں گا، میری رحمت ہے ہی ایسی تو میں جواب دوں گا۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، یہ سمندر روزانہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو ڈبو دوں۔ تمہارے چاروں طرف سمندر، ساڑھے کول سمندر آمنو تھوڑی دیر لگ گئی، کراچیوں ٹورے گا تو پشاور تک جانے کوئی گھنٹے تک لگن گئی، تھوڑے تک چاروں پاس سے سمندر تھڑم کر کے لے کے جاوے تو ساری مچھلیاں تنو کھا پی جامیں۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اللہ یہ کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں، انہیں زندہ کو میں دفن کروں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، وہ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کر۔ تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی، فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو زیادہ بہتر جانتا۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں، میں دنی پہ کی کر دے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر، ان اتانی لیلا قبلت، کسی رات تو توبہ کرے گا، ان اتانی نہارا قبلت، کسی دن تو توبہ کرے گا، جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں جوانی میں اس کی توبہ قبول کروں، مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا، اور میں ہی تو اپنے بندے کی آخری امید۔ تو میرے عزیزوں بھائیوں بہنوں، اللہ سے تعلق بنا لو، سارے کام وہاں سے بنتے ہیں۔ یہ زندگی کا سانس اسی کے حکم سے تو چل رہا ہے۔ اپنے اللہ سے مانگنا سیکھ لو، اپنے مانگنا جو ہوتا ہے نا، یہاں تو آپ کے مانگنے والے وہ گٹار بجا رہے ہوتے ہیں، تو میں پہلی باری ویکھیا میں گٹار بجائی جاندہ، رومال بھی چھائے ہو، میں کوئی ہے کی میں کہ اتھو دا فقیر ہے، تو اس کو تو دینے کو بھی دل نہیں کرتا۔ پاکستان میں، ہندوستان میں دیکھو فقیر کیسے منہ بناتا ہے، یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی دل کرتا ہے کچھ دے دے، وہ تو ساری ایکٹنگ انہوں نے سیکھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ان کو دے دیں۔ تو ہم نے کبھی ایسے اللہ کی منت ہی نہیں کی۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اللہ پاک سے اپنی، دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو اللہ کو دعا نہیں مانگی، پہلے اپنا دکھڑا سنایا،
رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں کو تیری طرف بلاتا رہا اور انہوں نے سب نے ماننے سے انکار کیا. لمبا قصہ اپنا اللہ کو سنا رہے ہیں. فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ابھی دعا نہیں آئی، ابھی اپنا دکھڑا سنا رہا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا، میرے نال اے ہویا. اللہ سے ایسا باتیں تو کرو. ہم نماز کے بعد ہمارے جو مسجدوں کے امام ہیں انہوں نے چند دعائیں رٹی ہوئی ہوتی، وہ گا کے، اللہ کبھی کوئی گا کے بھی مانگتا ہے؟ وہ تو رو کے مانگتے ہیں. کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. کوئی اس طرح مانگا جاتا ہے اور رو کے مانگا جاتا ہے. اللہ سے مانگنا سیکھو. آپ سب کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے. 2 نفل کافی ہیں، 2 نفل. ایک 5 وقت کی نماز ہو تاکہ فرض پورا، رمضان کا روزہ ہو، پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہو، حج کو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنا سیکھو. اللہ سے مانگو. مانگنے کی عادت پڑ گئی تو کسی اور سے مانگنے کو جی نہیں چاہے گا. خزانے بھرے ہوئے ہیں، دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے. دیکھو دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہونا، مزار کا کوئی ملنے والا ہے، آپ بہت اس سے تنگ ہیں اور آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھئی مجھ سے آئندہ مت ملا کرو، تو ایک آسان طریقہ آپ مستورات اور مردوں کو بتاتا ہوں، اس سے قرضہ مانگنا شروع کر. اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، تمہارا نمبر ہی ڈیلیٹ کر، تمہاری گلی چھوڑ جائے گا. آسان طریقہ، مہذب طریقہ، اسے قرضہ. یاد ہو تم لوگوں نے 1-1 پاؤنڈ گنا ہوتا ہے، یہ گھر کا کی قسط اور یہ موٹر کی قسط اور یہ فریج کی قسط اور یہ فون کی قسط اور یہ فلانے کی قسط، یہ فلانے کی قسط. اخیر تک تمہیں اے ہی بچتا. تو تم کہاں سے قرضہ دو گے کسی کو؟ اس کا قرضہ مانگو وہ بھاگ جائے. اور اللہ ایسی ذات ہے، اس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا. مانگو، میرے خزانے تمہارے لیے ہیں، مانگو مجھ سے. تو اللہ سے مانگنا سیکھ کہ سارے کام وہیں سے ہوتے ہیں. ام الصائب رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہجرت کی اور مر گیا، تو اس کو جنازہ تو پڑھنے لگے اس کا، تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کو تو بتاؤ مسجد میں. تو ان کی ماں آئی اور نابینا تھی، اور اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے. کہنے کہ اللہم انی آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبۃ فلا تشمت بی الاعداء. 3 لفظ اس نے بولے نے. یا اللہ تیری محبت میں ایمان لائے، تیری محبت میں گھر چھوڑ کے مدینے آئی. یہ تو نے میرا بیٹا لے لیا، میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے باپ دادے کا دین چھوڑا تو بیٹا مر گیا، تو مجھے ذلیل ہونے سے بچا. تو اس کے بیٹے نے کفن سر سے ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا. اور ماں پہلے فوت ہوئی، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے فوت ہوا. دعا ایسی طاقتور چیز ہے کہ ہم مانگتے نہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. منت کرو، خوشامد کرو، یا اللہ کر دے، یا نہیں کرنا پھر بھی کر دے یار. ایک بدو اور وہ
حج میں نا مینا سے دوڑ لگائی اس نے، وہ سیدھا پہنچا طواف زیارت کے لیے، اور طواف کر کے بیت اللہ کا پردہ پکڑ لے، یا اللہ بعد سے رش ہو جاوے گا تو میں پہلے معاف کر، یا اللہ بعد سے رش ہو جاوے گا پتہ نہیں میں تینوں نظر بھی آواں کہ نہ، میں پہلے معاف کر دے۔ اللہ سے آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کی قسم بڑا عزت کا راستہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهُ، جب پکارو تو اللہ کو پکارو، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کے لیے پکارو تو اللہ کو پکارو، اس کے سوا کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی نقل اتارو۔ یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میں خود پاس ہوتا تھا نقل مار کے، کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، مجھے تو سنگر بننے کا شوق تھا۔ میرا ابا میں نے ڈاکٹر بناون دے چکر آئی، میں سنگر بناون دے چکر چاہوں تو میں فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا۔ عامر خان سے جب میری حج پہ ملاقات ہوئی، وہ تو بڑا ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں مولوی صاحب آ گیا مجھے کیا کہیں گے، تو میں نے بیٹھتے ہی بالی ووڈ پرانے کی باتیں چھیڑ دی۔ تو میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جتنا مجھے پتا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ تو مجھے وہ شاہد آفریدی لے گیا تھا اور کہنے لگا مولانا آدھا گھنٹہ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ آدھا گھنٹہ تو میں اس کو بالی ووڈ سناتا رہا، تو وہ اتنا مانوس ہو گیا، کہنے لگا آئیے ادھر، یہ ٹیبل پر بیٹھے تھے کھانے کی، آئیے ادھر آئیے، صوفے پر بیٹھے 15 منٹ اور بات تھے، پونا گھنٹہ گزر گیا، میں نے دیکھا ریلیکس ہو چکا ہے۔ میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی کا حج نہ سناؤں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے؟ کہا جی ضرور سنائیں۔ تو میں 1.5 گھنٹہ مسلسل، 2.25 گھنٹے میں اللہ کے نبی کا حج سناتا رہا، اور وہ ایسے کر کے بیٹھا میری سنتا رہا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار لو، نقل سے بھی پاس ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ جنت کا ویزا ہے، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہوتی۔ یہاں تو پھر بھی کتنے پاکستانی، ہندوستانی، بنگالی وہ سمندروں سے ادھر ادھر ہوتے بھاگتے بھوکتے پہنچ گئے انگلینڈ، اور یہاں کے لے لیے انہوں نے ویزے بھی اور پاسپورٹ بھی۔ ادھر جنت کا ویزا ملے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اور جنت کا ویزا ہے محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کی مبارک زندگی کو اپنا لو، میرے نبی کی زندگی کی نقل اتار لو۔ تو اللہ تعالیٰ، دیکھو میں کوئٹہ میں تھا تو بھائی پہلے ایک گل دستے میں، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے۔ تسی سارے مفتی آکھن کے مولوی بیان کر رہا تے کھلو کے پیندا ہے، سمجھ آئی؟ اس میں پہلے دستا پیا، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے گلاس اٹھایا، کھڑے ہو کے پیا سے، اور فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا اس طرح پانی پیتے ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ اب میں یہاں بیٹھنے میں تکلف ہے اور کرسی سے جاواں پھر بیٹھتے پیواں، تو میرا نبی نے دین کو مشکل نہیں بنایا۔ اگر بیٹھنے میں مشکل ہے تو کھڑے ہو کے پینا بھی جائز، اور اگر بیٹھنے میں آسانی ہے تو بیٹھ کے پینا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی کھڑے ہو کے پینے سے میں نے کوئی حرام کر دیا، بلکہ یہ ہماری صحت کے لحاظ سے ہے، کھڑے ہو کے نہ پیو، بیٹھ کے پیو۔ تو بھائی کوئی فتویٰ نہ لا دے ویجے، میرا گلا سوکھ گیا، میں بیانے پانی پیندو نا۔
اپنے نبی کی مبارک زندگی کو سیکھا۔ ایک واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے، ہر شے محفوظ، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ میرے نبی کی عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سارے باپ دادے پردادوں کے نام محفوظ ہیں۔ میں آپ کو برکت کے لیے سناتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معر بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب نامہ ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے، جس کے سارے ایک ایک ادا کو میرے رب نے محفوظ کیا ہوا۔ میں آپ کو اپنے نبی کا حلیہ اس وقت تھوڑا سا سناتا ہوں۔ اطول من المربوع اکثر من المشذب، نہ زیادہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا تھا، اور آپ کی کرامت تھی کہ بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے قریب کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ آپ کے چاچا حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا، وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، وہ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، نہیں وہ بھی جب ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو وہ چھوٹے نظر آتے تھے، ہمارے نبی بڑے نظر آتے تھے۔ عظیم الہامہ، بڑا سا، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ان فرقت حقیقت فرق وإلا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، سیدھے بال پیچھے کر لیتے، کبھی بیچ میں سے مانگ نکالتے۔ یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، کبھی کبھی یہاں کبھی کبھی یہاں، لیکن زیادہ کان کے لو تک آپ کے بال ہوتے تھے۔ واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، ایسے کمان کی طرح گول بھویں، من غیر قرن، یہاں بال کوئی نہیں ہے۔ یہ جن لڑکیوں کے یہاں بال ہوتے ہیں بیچاری موچڑے نال پٹ 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 پہ اوکھیاں ہو جاندی ہے، یہاں بال نہیں تھے۔ خوبصورتی ہے یہاں بال نہ ہو۔ یہ تلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا۔ اشم، ناک ایسے جیسے یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک۔ اشنب، دانت انتہائی حسین موتیوں کی طرح جڑے ہوئے، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دے۔ اس نبی کے طریقے کی محنت ہو رہی ہے، اس نبی کے سانچے میں ڈھالنے کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ لاگو کرنے سے نہیں آتا، یہ دل میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا آخری پیغام دنیا میں پھیلاؤ، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ تبلیغی جماعت نے ہمیں وراثت میں نہیں دیا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں دین دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت میں کتاب عطا فرمائی، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں اور اپنے نبی کے نائب ہیں۔ دیکھو تو صحیح، نباتات، جمادات، حیوانات جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، صرف ہم نہیں جانتے۔ ماننا کافی نہیں، پیچھے چلنا ہے۔ تبلیغ پیچھے چلنے کی محنت ہے اور تبلیغ آگے پھیلانے کی محنت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے محمد بن عبداللہ انصاری کو بلوایا، ان کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے اور صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر تیرے آگے کر دیا
بال کٹوانے کے لیے اور اس طرح تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ تو اس نے اپنے بال منڈوائے۔ سامنے طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، سارے ان کو ہدیہ کر دیے۔ ابو طلحہ پر جھپٹا مارا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اور ان سے پیشانی کے بال چھین لیے، اور پھر دو بال انہوں نے اپنے ٹوپی میں رکھ لیے تھے۔ جب کبھی کسی لڑائی میں شرکت کرتے تو پہلے ٹوپی سر پر رکھتے، پھر اوپر لوہے کا خرد رکھتے، پھر حملہ کیا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے لشکروں سے خالد رضی اللہ عنہ ٹکرائے اور ان کو ایسا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور اس میں برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک ذہن بناتا ہے، میرے بندو، اللہ سب کچھ ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں۔ بھڑکتی آگ ہے اور یوں ہی ابراہیم علیہ السلام اس پر پہنچ چکے ہیں، پانی کا فرشتہ ہے، ادھر جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ابھی گئے اور چلے۔ پانی کا فرشتہ بیتاب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہے کہ میری مدد کرے تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ جبرائیل علیہ السلام بیتاب ہے اور کہہ رہے کہ یہ کہے کہ میری مدد کرو اور میں فوراً ان کو آگوش میں لے کر اوپر اٹھا دوں، آگ لے جاؤں، دائیں بائیں کر دوں۔ لیکن یہ ایمان کی اس سطح پر تھے، کہ انہیں جبرائیل علیہ السلام بھی ایک مخلوق نظر آ رہا تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی صرف ایک اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میری مدد کرو۔ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا، اور یہ قصہ قرآن پاک میں بتا کر ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا کہ پیسوں کی غلامی سے نکل، مال کی غلامی سے نکل، سونے چاندی کی غلامی سے نکل، اللہ تعالیٰ کا غلام بن۔ وہ توحید لے کر جب نماز میں آئے تو صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہ ہو۔ تو اگر نماز میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے تو توحید میں کچرے میں مل چکی ہے۔ ایک کچرا آتا ہے تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، ایک کچرا آتا ہے تو موٹر سائیکل کھڑی ہو جاتی ہے، ایک کچرا آتا ہے تو انجن بند ہو جاتا ہے۔ یہاں کچرے نہیں آئے، پتھر آئے پڑے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، نماز پڑھنے والوں کو نماز میں اللہ یاد نہیں تو دکان میں کیسے یاد ہوگا؟ جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے یاد آئیں گا؟ آگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی بس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام چلایا، ایک دھکا دے دیتے تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اوپر جا گرتے، یا اللہ ایک جھٹکا دے دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے پہلے گر جاتے، سیدھا آگ کے اوپر وہاں سے نیچے گرایا۔ لیکن ساتھ ارشاد فرمایا ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ تو وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کانپنے لگے، اور آگ نے یوں جھولی پھیلا دی جیسے ماں اپنے بچے کے لیے جھولی پھیلاتی ہے، اور یوں اتار کر انگاروں پر بٹھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دم اپنے شفاف کر دیا۔ سب نے دیکھا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام